السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مصلیا وبعد. محترم سامعین، ایک حدیث سماعت فرمائیں. عن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المیت يعذب ببكاء الحي. وفي رواية البخاري عن ابن عمر عن أبيه رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. فی مسلم حدیث نمبر 2152 اور بخاری حدیث نمبر 1292. میرے محترم بھائیوں، آج کا درس ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی میت پہ روتا ہے تو کیا قبر والے کو، جو صاحب قبر ہیں، جو میت ہے، کیا اس کو عذاب پہنچتا ہے؟ اس پر بات ہوگی، لیکن بات طویل نہ کرتے ہوئے مختصر انداز میں بیان کروں گا انشاءاللہ. حدیث کا ترجمہ سماعت فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المیت یعذب ببکاء الحی، کہ میت کو زندہ کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے. اور بخاری کی روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المیت یعذب فی قبرہ بما نیح علیہ، کہ میت کو اس کی قبر میں زندہ کے نوحہ کیے جانے کی وجہ سے، نوحہ و ماتم کرنے کی وجہ سے قبر میں اس میت کو عذاب پہنچتا ہے. یہ رہی حدیث کا ترجمہ. اس پر طویل باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن مختصر انداز میں یوں کہا جائے، ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روئے آنسو بہائے ہیں، جو روایت سے ثابت ہے، جس کا میں ویڈیوز بنا چکا ہوں. اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی زندہ آدمی روتا ہے تو اس کے رونے کی وجہ سے اس میت کو عذاب پہنچتا ہے. تو حدیث کو سمجھنا ہوگا کہ حدیث کس بات پر دلالت کرتی ہیں. تو ہم یہ کہیں گے کہ جہاں کہا گیا ہے کہ المیت یعذب ببکاء الحی، یعنی زندہ کے رونے کی وجہ سے مردے کو جو عذاب پہنچتا ہے، یہاں بکا سے مراد کیا ہے؟ اس کے بارے میں علماء کرام، امام نووی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ سارے علماء کرام اس بات پر متفق ہے کہ یہاں بکا سے مراد یہ ہے کہ رونے میں آواز کو بلند کرنا اور نوحہ کرنا مراد ہے، اور نوحہ و ماتم کرنا مراد ہے. یہ علماء کرام اس بات پر متفق ہیں. رہی بات ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو بخاری کے اندر روایت کرتی ہیں، یہ کہتی ہیں، سورہ زمر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، یعنی کوئی شخص کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اس بندے کی کیا غلطی رہی ہوگی جو مر چکا ہو اور زندہ آدمی رو رہا ہو تو اس میت کے اوپر عذاب دیا جا رہا ہو. یہ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے. یعنی کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، حتی فی القبر، قبر میں بھی کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. زندہ آدمی اگر کوئی رو رہا ہے تو اس کی وجہ سے میت کو اس کا عذاب نہیں دیا جائے گا. یہ قول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے. وہ اس آیت سے استدلال کرتی ہے. گویا کہ بظاہر
حدیث اور قرآنی آیت میں تعارض ہے. حدیث میں یہ کہا جا رہا ہے کہ میت کو عذاب پہنچتا ہے, عذاب دیا جاتا ہے اگر کوئی زندہ آدمی روتا ہے, اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یعنی کوئی آدمی اگر گناہ کر رہا ہو تو اس کا بوجھ کسی دوسرے پر نہیں پڑے گا, اسی شخص پر پڑے گا. گویا کہ بظاہر تعارض نظر آ رہا ہے, لیکن جب ہم بنظر غیر مطالعہ کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ حقیقی طور پر کوئی تعارض نہیں ہے. علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اس میت کو کس وقت عذاب پہنچے گا اور کس وقت عذاب نہیں پہنچے گا. ان حدیث اور قرآن کے درمیان تطبیق دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر نوحہ و ماتم کرنا اس میت کے زندگی میں اگر یہ رسم رواج رہا ہے اور اس نے کبھی اس کو روکا نہیں, منع نہیں کیا کہ میت کو گھر والے کے رونے کی بنا پر عذاب دیا جاتا ہے, جبکہ اس کی سنت یعنی اس کا طریقہ ان کی عادت میں نوحہ کرنا شامل ہو. یہ امام بخاری باب بند ہیں جس کا اردو ترجمہ ہے. میرے محترم بھائیوں, اور یہی قول حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اگر یہ ان کی عادت میں شامل ہو نوحہ و ماتم کرنا اور اس کو برقرار رکھا ہو یہاں تک کہ اس کی موت ہو گئی, تو گھر والے کے رونے کی وجہ سے اس میت کو عذاب پہنچے گا. اور شیخ ابن مبارک رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میت اپنی زندگی میں ایسا کرنے سے منع کرتا رہا, گھر والوں کو کہتا رہا کہ میرے مرنے کے بعد تم لوگ ایسا نہیں کرنا, رونا چلانا ماتم نہیں کرنا. اور ان کے مرنے کے بعد اگر گھر والے ان کے اوپر ماتم کرنے لگے, نوحہ کرنے لگے, تو اس کا وبال اس میت کو نہیں ہوگا, اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا. بہت سے اقوال ہیں. مختصر انداز میں یہ کہا جائے کہ جہاں بکا کا لفظ آیا ہوا ہے حدیث میں کہ المیت یعذب فی قبرہ بما نحی علیہ, یہ نوحہ مراد ہے, وہاں نوحہ مراد ہے. بکا کیا سے مراد نوحہ کرنا, چلا کر کے رونا, آواز کے ساتھ رونا. المیت یعذب ببکاء الحی, زندہ آدمی کے رونا, تو بکا سے مراد نوحہ و ماتم کرنا ہے. تب آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی. پتہ یہ چلا کہ ہر انسان کو چاہیے کہ اگر رسم رواج کہیں بنا ہوا ہو زندہ آدمی, وہ اپنی زندگی ہی میں لوگوں کو منع کر دیں کہ میرے مرنے پر تم لوگ ماتم نوحہ نہ کرنا, اپنے غریبان کو چاک مت کرنا. منع کرنے کی وجہ سے اگر گھر والے کریں تو اس میت کو عذاب نہیں پہنچے گا. اور اگر رسم رواج بنا رہا اور پھر اس کا وہ اقرار کیا تو اس کے مرنے کے بعد گھر والے اگر روئیں تو اس کا عذاب اسے دیا جائے گا. تو میرے محترم بھائیوں, ہم سارے سماج سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں, ہم سارے انسانوں کو چاہیے کہ رونے کی جو حدیث سے ثابت ہے وہ آنسو بہانا, اشک بار ہونا, یہ ثابت ہے. چلانا, اپنی آواز کو بلند کرنا, غریبان کو چاک کرنا, یہ حدیث میں صراحتاً ممانعت آئی ہے. اسی لیے ہم قطعاً ایسا نہ کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سارے لوگوں کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.